शुरू अल्लाह के बाबरकत नाम से जो बड़ा मेहरबान नहायत रहम वाला है। आप देख रहे हैं मुजरिम कौन, आप सब पर सलामती हो। मैं हूं सैयद अजान शाह। जैसा कि आप जानते हैं टीम मुजरिम कौन अपने हर प्रोग्राम में एक कहानी लाती है। आज टीम मुजरिम कौन पहुंची है थाना बस्ती मलूक में, जहां एक लर्जा खेज वारदात हुई। चोर चोरी करने आए लेकिन एक कत्ल कर गए। तफसीलात जानने के लिए देखते रहिए मुजरिम कौन। जी तो नाजरीन, इस वक्त जो शख्सियत मेरे साथ मौजूद हैं वो इस केस के मुद्दई भी हैं और जो मकतूल जो इस वक्त इस दुनिया में नहीं हैं उनके भतीजे भी हैं। तो उनसे पूछते हैं आया कि ये सारा मामला क्या था, इस पूरे केस की तफसील उन्हीं से पूछते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या नाम है आपका? मोहम्मद ताहिर। ताहिर भाई, क्या कहेंगे, सारा मामला शुरू से बताइएगा ताकि मुझे भी और मतलब मेरे नाज़रीन को भी समझने में आसानी हो। हाँ जी, ये रात को तकरीबन 2 बजे के करीब मेरे चाचा के घर में 4 आदमी दाखिल हुए हैं। उन्होंने आके मारा पीटा और ज़ुदोकोब किया। चाचा को घसीटते हुए, वो चाची कमरे में सोई हुई थी, उस कमरे में आके उनको गले में वो पटका सा होता है साफा सा, वो बांध के गला दबा दिया है। और वो चाची नज़दीक चोरी की नीयत से दाखिल हुए हैं लाजमी, तो फिर मतलब गले में पटका बांधना क्या, किस उससे क्या मतलब आपको क्या लगता है? वो लगता ये है कि उन्होंने ये समझा होगा ये बाहर सोए हुए हैं, ये मजम्मत करेंगे, अच्छा, रोकेंगे, या मतलब वो जो बाहर बुजुर्ग सो रहे थे, बुजुर्ग हाँ, बाहर सो रहे थे, सो सहन में सो रहे थे, तो उनको उठाकर वो अंदर कमरे में ले गए। हाँ, घसीटते हुए मारते हुए। या तो इस तरह हुआ है कि ये उनको उनकी समझ आ गई है क्योंकि हमारे वो नज़दीक के निकले हैं मुलज़म जो हैं। अच्छा, हाँ, या इस वजह से उन्होंने ये इस तरह किया है। फिर वो चाची आई है साथ, उसको भी बड़ा ज़बरदस्त वो मुक्के से मारे हैं ऐसे, उसको काफ़ी चोटें टकरे लगाई हैं दीवार के साथ। हालांकि वो बुजुर्ग खातून है, हाँ, वो बुजुर्ग खातून है, थे जो मरने वाले। वो गिर पड़ी हैं ऐसे, उनको गिरा दिया है। फिर उनके ऊपर पिस्टल लेके खड़े रहे हैं। बाकी आदमी जाके जानवर खोले हैं। मतलब 4 लोग थे तो एक आदमी सिर्फ उनकी हिफाजत पे खड़ा मामूर कर दिया कि ये कहीं इधर उधर ना हो और कोई शोर शराबा ना करे। हाँ जी, हाँ जी, किसी मदद को ना बुलाया जाए। हाँ जी, इस तरह। फिर बाकी जो है ना सवारी पे जानवर, 2 बड़ी भैंसें और एक कट्टा साथ लोड करके लेके चले गए हैं। जब वो चले गए हैं कुछ देर बाद वो जो ऊपर खड़ा था ना वो असले वाला बंदा, वो गया है और बाहर से कुंडी लगा के चला गया। उधर से ना वो चाची ने देखा है, उससे वो कपड़ा नहीं खुला जा रहा था, उसके सांस बाकी थे। उसने एक जगह से वो ईंटें निकाली हैं, वो बग़ैर प्लस्तर वाली दीवार की जगह थी, वहाँ से उसने शोर मचाया। साथ वाले हमारे कज़न भी लगते हैं, रिश्तेदार हैं, थोड़े फासले पे थे, वो आ गए हैं। उन्होंने आके उसको कुंडी खोली, जब देखा खोला तो वो ख़त्म हो गए थे, अल्लाह को प्यारे हो गए। मतलब बेसिकली उन्होंने अपने तौर पर उनका मुंह बांधा था कि ये बोल ना सकें, कोई शोर ना मचा सकें, ये मतलब कोई अपनी मदद को लिए किसी को ना बुला सकें, लेकिन वो एक बुजुर्ग आदमी थे। उस इतना बुलाने की या उसके लिए सिर्फ मुंह पे बात, उन्होंने गला फिर क्यों दबाया? गला इतने ज़ोर से दबाया, उनकी ये पोस्टमार्टम रिपोर्ट में ना यहाँ खून जमा हुआ था। तो मतलब वो जो पोस्टमार्टम रिपोर्ट के मुताबिक गला दबने की वजह से मौत वाक़ई हुई है। तो मतलब ये तो साफ कत्ल हो गया ना। हाँ, कि मतलब वो कत्ल कर दिया एक तरफ तो उन्होंने वो डकैती की, चोरी की, उससे जो भी कह लें हम, दूसरी तरफ वो मतलब कत्ल भी किया। उसके अलावा जो वो बुजुर्ग खातून थी जो आपकी चची भी लगती हैं शायद, उनको भी मजरूब किया। हाँ जी बिल्कुल, उसकी कई दिन तक उनका इलाज भी हुआ है, काफ़ी चोटें भी लग गई हैं क्योंकि बुज़ुर्ग थी, उनको ऐसे दीवार से जब जा लगी हैं, सर में भी चोटें लग गई थी। अच्छा ताहिर भाई, जब ये वक़ूआ हो जाता है, मतलब वो जो बुजुर्ग खातून हैं वो अपनी मदद के लिए लोगों को बुलाती हैं, लोग वहाँ पहुँचते हैं और वो देखते हैं कि मतलब उस वक्त मौके पे वो जो बुज़ुर्ग थे उनका इंतकाल हो चुका था। हाँ जी, हो चुका था। ठीक है, 15 की जाती है क्या? मतलब पुलिस को फिर हमने 15 की, हम भी उधर पहुँच गए, भैया आगे, हमसाए काफ़ी लोग इकट्ठे हो गए, जैसे शोर शराबा, मतलब अहले इलाका सब जमा होते हैं, फ़ौरन की जाती हाँ है, जी, पुलिस आ जाती है, फ़ौरन पुलिस आ गई है 15 मिनट के अंदर SHO साहब आ गए थे। उसके बाद कुछ देर बाद DSP साहब, SSP साहब, सब ने मौके पे वो हौसला भी दिया और उन्होंने
सारी सूरत हाल देखी, मौका देखा। जी तो नाज़रीन, इस वक्त जो शख्सियत मेरे साथ मौजूद हैं वो शख्सियत हैं कि जो वकूए पे आने वाले पहले शख्स थे, मतलब इनको ऐनी शाहिद भी कहा जा सकता है, क्योंकि जब वो वाक़या हुआ, जब उनको मतलब दोनों बुज़ुर्ग को, वो जो एक शख्स जो कि इस वक्त इस दुनिया में नहीं है और दूसरा वो बुज़ुर्ग खातून जो उस वक्त वहाँ मौजूद थी, उनको उस कमरे में बंद करके वो चले जाते हैं, जो असगर और उसका वो ग्रुप, तो वो वहाँ बड़ी मुश्किल से, वहाँ एक छोटा सा एक जगह होती है कि जहाँ मतलब वो ईंटें लगाई गई थी जिनमें हल्का प्लस्तर था, और वो बुज़ुर्ग खातून जब उसको तोड़कर वहाँ से चीखो पुकार करती हैं और मदद के लिए बुलाती हैं लोगों को, तो सबसे पहले आने वाले शख्स ये थे, ये वहाँ उनके मोहल्लेदार भी हैं। तो इनसे पूछते हैं कि जब ये वहाँ पहुँचते हैं तो ये सारा वाक़या कैसे देखते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या नाम है आपका? मोहम्मद आसिफ। आसिफ, मुझे ये बताओगे कि मतलब जब आपको वहाँ ये बुज़ुर्ग खातून की आवाज़ पहुँचती है, आप वहाँ पहुँचते हैं तो क्या देखते हैं वहाँ? जब हम पहुंचते हैं शोर शराबा होता है, तो वहाँ पहुंचते हैं तो देखते हैं कि इन्होंने मतलब ये चाची है मेरी, जी, वो आई हुई हैं, तो रास्ते में थी, शोर शराबा किया। जब ये हम खुद भी ज़ख्मी थी? ये खुद, इनके मुंह से खून बह रहा था, सर पे दुपट्टा भी नहीं था इनके। जब हम वहाँ पहुँचे, दरवाज़ा खोला, बेसिकली तो इनके सर से तो छत ही वो जालिम उन्होंने, हाँ, वो जो उनका सहारा था, वो ख़त्म कर गया, खामिन था, जो उनका शौहर था, जी, उसी को कत्ल कर दिया। आप जब पहुंचते हैं तो मतलब आपने देखा, जब उन बुजुर्ग को देखा, क्या वो जिंदा थे या मतलब? नहीं, जब हमने जाके दरवाज़ा खोला ना, बाहर से कुंडी लगी है तो खिड़की से गई थी ना बाहर से, जब हमने दरवाज़ा खोला अंदर जाके देखा तो उनकी डेथ हो चुकी थी उस वक्त। सही। कपड़ा तो बंधा हुआ था, बेदर्दी से उन्होंने बांधा हुआ था, इस तरह बड़ा सख्त। मैंने खुद अपने हाथ से खोला है, फिर मेरे भाइयों ने और मेरे अब्बा ने, हमने सब ने मिल के उठा के फिर उसको मतलब फिर तो पूरा इलाका जमा हाँ, हो गया इतने होगा, में पुलिस फिर भी भाइयों आ को गई फ़ोन होगी। किया, ये भी आ गई, पुलिस भी आ गई। क्या अपील करना चाहेंगे अपने इलाके की तरफ से, क्योंकि जहाँ तक मैंने सुना कि मतलब पूरा इलाका ही इस गिरोह से बहुत परेशान था? भाई इनकी वजह से इतना बहुत ज़्यादा लोग परेशान थे। जब से ये पकड़े गए, अब सुकून है, तब से अब अल्हम्दुलिल्लाह चैन से सोते भी हैं। पहले तो सारी सारी रात जागना पड़ता था, इनकी वजह से बहुत मुश्किल होती थी। अब अपील क्या करना चाहेंगे? अपील यही करना रियासत चाहते से, हैं, पुलिस से, उन इदारों से जो इंसाफ दिलाते हैं, क्या अपील करना हमारी तो यही अपील है कि हमें इनको इंसाफ दिया जाए, और दूसरी बात यह है कि इनको वाकई सज़ा मिलनी चाहिए। बहुत जालिम लोग हैं, नहीं ना किसी को सोने देते हैं, और आप तो मारने पे भी उतर आए हैं। पहले तो चोरी करते थे, आप तो भाई बंदों को भी नहीं छोड़ते। ये हालात हैं इनके। जी तो नाज़रीन, आप सुन सकते हैं कि अहले इलाका मतलब एक खौफ में मुब्तला है, और यहाँ मतलब मैं मरीम नवाज़ शरीफ से और अपनी रियासत को एड्रेस करते हुए सिर्फ एक ही बात कहूँगा कि बहुत सारी कमियाँ हमारे सिस्टम की इस केस में नज़र आती हैं कि वो जो शख्स जो कि इस वक्त मुलजिम है, बल्कि मैं तो ये कहूँगा जो कातिल है, वो 80 से ज़्यादा मुकदमात में पुलिस को मतलूब है, लेकिन पहले ही मुकदमे में अगर उसका कोई ना कोई उसको सज़ा दे दी जाती तो शायद वो दूसरा वो इकदाम ना उठा सकता, तीसरा, चौथा, पांचवा, और उसके बाद उसने इतना इन्फ्लुएंस रख लिया हो गया है उसका आज कि वो रियासत को चैलेंज करता है। और जब रियासत को चैलेंज किया जाता है तो किसी भी मुल्क में जो सबसे ताकतवर होती है वो रियासत होती है। तो आज रियासत को चैलेंज करने वाले शख्स के लिए तो मुझे लगता है कि रियासत को उसका जवाब देना चाहिए, क्योंकि रियासत आहनी हाथ रखती है। तो आज उन आहनी हाथों की ज़रूरत है। आज वो जो आपके रियासत के रिप्रेजेंटेटिव हैं, उसमें CCD है, उसमें पुलिस है, उसमें दूसरे आपके बहुत सारे इदारे हैं, आपकी एजेंसीज़ हैं, तो मैं उनसे अपील करूंगा कि खुदारा मतलब इस किस्म के, सिर्फ इसी को नहीं बल्कि इस किस्म के जितने भी गिरोह जो पंजाब में या जनूबी पंजाब में सरगर्म हैं, जिनसे आम आदमी की जान को, माल को ख़तरा है, तो उनके ख़िलाफ़ सख्त से सख्त क्रैकडाउन करना चाहिए, ताकि जो दूसरे लोग हैं वो उनसे महफूज रह सकें। देखते रहिए मुजरिम कौन। जी तो नाज़रीन, इस वक्त जो शख्सियत मेरे साथ मौजूद हैं वो अहले इलाका हैं, वो मतलब इस बुज़ुर्ग के बहुत करीब थे, तो उनसे पूछते हैं सारा वाक़या आखिर मतलब इस वाक़े का क्या असर हुआ है इनके इलाके पर। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। आपका क्या नाम है? मोहम्मद इलियास। इलियास साहब, क्या कहेंगे ये जो आपके इलाके में ये वाक़या हुआ, तो मतलब इसको किस तरह देखते हैं आप? ये बड़ा एक संगीन वाक़या था, और ये जो गिरोह था, ये वाक़या सर अंजाम देने वाला, ये घिनौना खेल खेलने वाला, ये गुज़श्ता तकरीबन 15 सालों से हमारे इलाके में बेलगाम घोड़े की तरह वो असरअंदाज हो रहा है। ये पहले संगीन वारदातों में स्पेशली ये जानवर चोरी में ज़्यादा अक्सरियत इनका नाम आता था। इलाके के जितने जानवर होते थे, किसी न किसी तरह इस ग्रुप का ही अमल दखल होता था,
اور یہ جو مرکزی ماسٹر مائنڈ ہے اصغر، یہ بدنام زمانہ میں کہوں یا کوئی لفظ ایسے نہیں جو میں اس کے لیے استعمال کروں، یہ پورے پنجاب میں لودرام، راولپور، رحیم یار خان، ملتان، مظفر گڑھ، خانے وال تک اس کے اوپر FIR مقدمات ہیں. اور ہمارا سسٹم ایسا ہے کہ یہ ان مقدمات میں پہلے تو اریسٹ نہیں ہوتا تھا اور پکڑا بھی جائے، اور اگر اریسٹ ہو جائے تو ہمارا سسٹم اس کو بیل دے دیتا تھا، جس سے اس کی حوصلہ افزائی ہوتی رہی. آخر کار یہ پھر چوری کی وارداتوں سے بڑھ کے یہ قتل کی وارداتوں تک بھی جہاں پہنچا. ابھی آپ کے سامنے یہ جو واقعہ ہوا ہے جس میں ایک بزرگ نہتے پہ جس نے ظلم کا پہاڑ ڈھایا ہے، اور اس میں اس کی نہ صرف مال مویشی لے کے گیا ہے بلکہ اس کی جان تک بھی لے گیا ہے بے رحم ظالموں نے. اور اس کے بعد اس کی وہ آپ نے دیکھا ہے کہ گاڑی بھی برآمد ہوئی ہے، شاہ شمس ٹول پلازے پہ اس کی پکچر بھی آئی ہیں. اقبال جرم اس نے پولیس نے دوران تفتیش بھی کیا ہے، پولیس نے اچھی اس میں کارکردگی اپنی بھرپور کی ہے. اور تینوں اچھا الیاس صاحب، میں یہاں آپ کو تھوڑا روکوں گا. میں جس طرح مطلب میں نے بھی ہماری ٹیم نے جو انویسٹیگیشن کی اس سے بھی پتہ چلا کہ 80 سے کچھ زیادہ مقدمات ہیں اس پر، اور زیادہ تر جو مقدمات ہیں وہ آپ ہی کے ایریے کے ہیں، علاقے کے بست الملوک، لاڑ اور یہ سارے جو بھی ایریا ہے اس میں. تو کبھی مطلب جو اہل علاقہ ہیں انہوں نے پولیس سے جا کے اپیل نہیں کی، کوئی احتجاج نہیں کیا کہ مطلب ایک عام سا گروہ ہے، یہ شروع میں تو ایک عام سا ہی گروہ تھا نا، مطلب وہ آہستہ آہستہ جب اس کو اتنی زیادہ چھوٹ ملتی گئی، 1 پرچہ، 2 پرچے، 3 پرچے، 4 پرچے، اور اس طرح وہ مطلب آج 80 سے اوپر چلے گئے ہیں. تو اس وقت کیوں نہیں روکا گیا؟ آپ کو کیا لگتا ہے کہ کہاں کس کی غلطی ہے؟ میں آپ کے سوال کے جواب میں اس ہمارے جو موجودہ بصیرہ سسٹم ہے اس سے پردہ اٹھا رہا ہوں. آپ کہہ رہے ہیں اہل علاقہ نے کچھ نہیں کیا، محکمہ پولیس کچھ نہیں کر رہا تھا، یہ دعویٰ کرتا تھا میرے ججوں تک تعلقات ہیں. اگر کوئی پولیس انسپیکٹر ہمت کر کے اس کے اوپر کارروائی کا سوچ بھی رہا ہوتا تھا یہ اس کے خلاف ریٹ کر دیتا تھا. آپ کے پاس ریکارڈ ہے، پولیس کے SHO کئی کے خلاف اس نے ریٹ کی ہے. یہ اگر اس دوران عدالت کی سماعت ہو رہی تھی یہ ہفتہ 5 دن 10 دن کے بعد یہ باہر بیل پہ آ جاتا تھا. مطلب آپ کہہ رہے ہیں کہ یہاں مطلب ان علاقوں میں ریاست سے بڑھ کر جی طاقتور لوگ موجود ہیں جو ریاست کو بار بار چیلنج کرتے ہیں، بار بار. اور ہمارا قانونی نظام اتنا بسیدہ ہے جو ان کو بار بار ریلیف دینے میں ان کے مددگار ثابت ہو رہا ہے. جی تو ناظرین، اس وقت جو مقتول ہیں ان کے بھتیجے میرے ساتھ موجود ہیں، تو ان سے پوچھتے ہیں آخر وہ سارا اس واقعے کے بارے میں کیا کہیں گے. السلام علیکم. وعلیکم السلام. کیا نام ہے آپ کا؟ ملک محمد کاشف میرا نام ہے. کاشف، کیا کہو گے یہ سارا واقعہ کیسے ہوا، کس طریقے سے اس کو کس طرح دیکھتے ہو آپ؟ کیا اپیل کرنا چاہو گے گورنمنٹ سے، ریاست سے؟ یہ بہت برا کیا ہے. چاچا جی بہت سادہ انسان تھے اور ان کا بہت اچھا اخلاق تھا. انہوں نے ظلم کیا ہے، ان کا گلا دبا کے ان کو بے دردی سے مار ڈالا ہے، لیکن اس طرح نہیں کرنا چاہیے تھا. اور ان کے تو کافی یعنی کہ حد تک گزر چکے ہیں، کافی سارے مقدمات ہیں ان کے اوپر. حتیٰ کہ میں چاچا ہی ہے، میں اس کی نسبت سے کچہری میں جاتا ہوں، ادھر وہ لوگ دھمکیاں دیتے ہیں ہمیں، یعنی کہ ہم آ کے یہ کر لیں گے وہ کر لیں گے، یعنی کہ طرح طرح کی باتیں کرتے ہیں جو برداشت بھی نہیں ہوتی. لیکن پھر بھی امید رکھی بیٹھے ہیں کہ اللہ تعالیٰ انشاءاللہ ہمیں حق دلوائے گا. حق سچ کے لیے ہم چلے ہوئے ہیں، ہماری کوشش ہے، انشاءاللہ ادارے بھی کام کر رہے ہیں، لیکن ہمیں جلد انصاف ملا جائے. جی تو ناظرین، دیکھ سکتے ہیں آپ کہ جتنے بھی لوگوں سے بات کی تو انہوں نے صرف ایک ہی مطلب خدشے کا اظہار کیا کہ خدا نخواستہ ملزمان اب اگر رہا ہوتے ہیں یا اب انہیں ضمانت ملتی ہے تو شاید کوئی نیا واقعہ رونما ہو سکتا ہے، کیونکہ وہ کھلم کھلا علل اعلان دھمکیاں دیتا ہے. جب یہ لوگ کچہری جاتے ہیں، جب پیشیوں پر اپنی وہاں جاتے ہیں، تو جو ملزم ہیں وہ اتنے طاقتور ہیں کہ وہ ان کو وہیں مطلب دھمکیاں دیتے ہیں کہ اب ہم تمہارے ساتھ بھی کریں گے ورنہ اپنا کیس واپس لے لیا جائے. تو یہاں میں ریاست سے اپیل کروں گا کہ خدا را جو اس قسم کے ملزمان ہوتے ہیں ان کو کیفر کردار تک پہنچانا چاہیے، انہیں ایک عبرت کا نشان بنانا چاہیے تاکہ دوسرا کوئی شخص اس طرح انفلوئنس نہ رکھے معاشرے پر، لوگوں پر، اور ایک عام آدمی پر جو کہ اس وقت آپ کی طرف دیکھ رہا ہے، جو کہ اس وقت اپنی جو سوالیہ نگاہیں ہیں، جو وہ سوال ہے وہ آپ سے کر رہا ہے، وہ اپیل آپ سے کر رہا ہے، وہ رحم کی اپیل کر رہا ہے کہ خدا را ہمیں محفوظ رکھا جائے، ہمیں ان جیسے درندوں سے، ان جیسے جو کہ شاید انسان کہلانے کے لائق نہیں ہیں، جس پر 80 سے زیادہ مقدمات ہو گئے ہوں، تو کہیں نہ کہیں سسٹم میں وہ رکھنے موجود ہیں جن کی وجہ سے ایسے لوگ
پالے جاتے ہیں، جن کی وجہ سے ایسے لوگ پل جاتے ہیں اور وہ اتنے طاقتور ہو جاتے ہیں کہ وہ ریاست کو چیلنج کرنے لگتے ہیں. تو یہاں آج ریاست کو چاہیے کہ وہ اپنا جو موقف ہے، جو اپنی طاقت ہے وہ دکھائے اور ان لوگوں کو ان کا قلعہ کما کیا جا سکے. دیکھتے رہیے مجرم کون. اچھا طاہر بھائی، اس واقعے کو کافی ٹائم ہو گیا، 6 مہینے آلموسٹ ہو چکے ہیں اس واقعے کو. مجھے صرف یہ بتائیں کہ پولیس کی کارروائی سے کس حد تک مطمئن ہیں آپ؟ پولیس پہلے کیونکہ پہلے نامعلوم تھوڑا سا تھا نا، ٹھیک ہے، اس وجہ سے نا وہ سارا انہوں نے ریکارڈ، جیسے آپ کو پہلے بھی بتا رہے تھے، آئی ٹی والوں نے بھی کوشش ٹھیک ہے، کی، جیو فینسنگ سے جو بھی مطلب جدید، پھر انہوں نے سی سی ٹی والی ٹیم بھی وہ کی، پتہ بھی کچھ لگ گیا تھا ان کی شکل و شبہات کا بھی، کیونکہ چاچی بول رہی تھے نا، وہ چاچو مطلب ان کے اسکیچ بنائے گئے ہوں گے کہ لازمی بات ہے کہ کون سا ہے بندہ. پھر جو پولیس والے ہوتے ہیں تو ان کے جو خبری ہوتے ہیں، جو ہیومن انٹیلیجنس ہوتی ہے، تو اس سے بھی وہ پتہ لگا لیتے ہیں کہ اچھا اس قسم کا آدمی تو فلانا ہے، فلانا یہ آدمی ہے. پھر اس طرح جو ہے نا وہ ساری وہ کر کے نا کاروائی، اس بہت سے ایویڈنس آ گئے ہیں. وہ ٹول پلازا جہاں سے گاڑی چڑھی ہے اس کی تصویر ہے، ٹائم ہے اس پہ، وہ بھینسیں جو ہماری تھیں ہم نے ان کو پہچان بھی لیا سارا. وہ پھر گاڑی بھی وہ برآمد ہو گئی ہے، اس بھینسیں برآمد ہو گئی ہیں، پسٹل برآمد ہوئے ہیں ان کے، جہاں جہاں ان کی جب وہ تشویش ہوئی ہے اس میں پولیس مطلب نے. ان کی ایک پوری ہسٹری ہے. ہاں جی، مطلب یہ پوری کوئی history. نئے وہ نہیں، یہ ایک پوری مجرم نہیں تھے، گینگ ہے، مجرم نہیں تھے. اور انہوں نے پہلے بھی بہت نقصان کیے ہیں اور ہمارے علاقے میں بھی بہت نقصان دیے ہیں. اور اس وقت پوزیشن یہ ہے، جب سے یہ اریسٹ ہوئے ہیں، حراست میں آئے ہیں نا، اس وقت سے کافی وہاں سکون ہو گیا ہے. اچھا جانوروں میں آپ سے یہ پوچھوں گا کہ جہاں تک میری انویسٹیگیشن ہے اس کے مطابق کہ یہ جو بندہ ہے، مین جو ملزم ہے، اصغر نامی شخص جو ہے، اس کے خلاف کوئی تقریباً 80 سے زیادہ مقدمات ہاں جی چل رہے ہیں. چل رہے ہیں. تو مطلب آپ کو نہیں لگتا کہ شاید اگر یہ پہلے مقدمے میں ہی اس کے خلاف کچھ کر دیا جاتا، اس کو سزا ہو جاتی، تو شاید یہ اتنا بڑا مجرم نہ بن پاتا؟ کہاں کوئی کمی لگی آپ کو؟ ایک مطلب ویسے ہی میں آپ سے پوچھنا شروع چاہوں گا. میں اس کی کمی یہ لگی ہے، یہ جہاں بھی کوئی لین دین کر لیتا تھا، یہ پیسے دے دیوا کے یہ اپنے اوپر وہ کاروائی نہیں ہونے دیتا تھا. آگے غریب لوگ ہوتے تھے وہ پیروائی کر نہیں سکتے تھے. اس نے نہ کوئی بیوہ عورت چھوڑی ہے ایسے، نہ کوئی غریب کو چھوڑا ہے. پھر دھمکیاں لگاتا ہے. اس وقت یہ مطلب ساتھ بدماشی بھی کرتا ہے. بدماشی، اس وقت یہ جیل کے اندر بیٹھ کے نا دھمکیاں ہمیں بھی لگا رہا ہے. اچھا، ہاں جی، مطلب اتنا اثر و رسوخ رکھتا ہے یہ علاقے پر. یہ پچھلی پیشی پہ ہم عدالت میں ہیں، یہ آ رہا تھا، وہ بھائی چھوٹے ساتھ میرے آئے ہوئے تھے، وہ ایسے غفلت میں کھڑے تھے، انہوں کیا پتہ ادھر سے آ رہے ہیں. ان کو پولیس والے لے کے آ رہے ہیں. اس کے ہاتھ میں اس نے بساخی رکھی ہوئی تھی، ایک کوئی اس کا ٹانگ کا پہلے کا کوئی مسئلہ تھا، پھر وہ بہانہ بن گیا نا، پھر وہ ساتھ اس کو سپورٹ کے لیے، مظلوم بننے کے لیے اس نے نا اچانک گالی بھی دے دیا اور لاٹھی مار دی ہے. اچھا، جیسے انہوں نے دیکھا یہ اس نے میرے ساتھ یہ کیا کر دیا ہے، پولیس والے نے روک دیا، یار آپ کچھ نہیں کہیں. مطلب ایک چوری اوپر سے سینہ زوری. سینہ زوری. صحیح. جی تو ناظرین، اس وقت ڈی ایس پی راؤ طارق پرویز صاحب میرے ساتھ موجود ہیں، تو انہی سے پوچھتے ہیں کہ آخر یہ سارا واقعہ کیسے رونما ہوا. السلام علیکم سر. جی وعلیکم السلام. سب سے پہلے بہت شکریہ کہ آپ نے اپنے قیمتی وقت میں سے وقت دیا. اچھا راؤ صاحب، کیا کہیں گے کہ یہ جو واقعہ ہوا کافی اندوناک دلخراش واقعہ تھا، مطلب ایک بزرگ شخصیت کی مطلب ایسے ہی ناحق جان لے لی گئی، تو اس کے بارے میں کیا تفصیلات ہیں پولیس کے پاس؟ جی بالکل جی، یہ جو ہے ایک بڑا ہی سیریس قسم کا ایک واردات تھی، جس میں نہ صرف جانور جو ہیں وہ سنیچ ہوئے بلکہ ایک بزرگ کی جان بھی گئی. اس پر جیسے ہی ہمیں 15 پہ اطلاع ملی، فوری طور پہ ہم نے موقع کا وزٹ کیا، وہاں پہ جا کے دیکھا بابا کی جو ہے وہاں پہ ڈیڈ باڈی پڑی تھی. پھر جو ہے ان کی ہم نے پوسٹ مارٹم کروایا اور FIR کا اندراج کیا، اور پھر اپنی تمام جو ٹیمیں ہیں، جو ٹیکنیکل ٹیمز ہیں، ان کے ذریعے سے پھر ہم نے اس کا سراغ لگانا شروع کیا. چونکہ یہ ملزمان جو تھے وہ نامعلوم تھے اور ڈکیتی ود مرڈر ہوا تھا یہ، تو اس کو بڑا ہی جو ہے وہ سیریس لیا گیا اس کیس کو، ہمارے ہائی اپس نے، ہمارے سینئرز نے. تو اس پہ دن رات ہم نے کام کیا اور الحمدللہ ہم نے اس کیس کو جو ہے وہ ٹریس کیا. راؤ صاحب تھوڑا سا یہ بتائیں گے پولیس نے کیسے اپنی کارروائی کا آغاز کیا، کس طرح سے ٹریس کیا تاکہ ناظرین کو پتہ چل سکے؟ مطلب ہم دیکھتے ہیں کہ پولیس پہ موسٹلی تنقید کی جاتی ہے،
تو یہاں مطلب پولیس نے بہترین کام کیا, قابل ستائش ہے پولیس کا اس کیس کے. تو تھوڑا سا میں اس کو تفصیل سے جاننا چاہوں گا کہ کس طرح سے پولیس نے اس کارروائی کا آغاز کیا. جی بالکل, اس میں یہ تھا کہ جو جانور جو تھے وہ یہاں سے لوڈ ہونے کے بعد پتہ یہ لگا کہ وہ کوئی موٹر وے کے ذریعے جو ہیں وہ ٹرانسپورٹ ہوئے ہیں, یہاں سے اس راستے کو انہوں نے استعمال کیا ہے. تو پھر ہم نے وہ تمام جو ویڈیوز تھیں اس رات کی وہ ہم نے حاصل کی موٹر وے سے, اور پھر جو ہے ہم نے اس کے ذریعے جو ہے وہ جو نمبر ہمیں ملا اس نمبر کو ہم نے ایکسائز سے اور دائیں بائیں سے جو ہے وہ چیک کرنا شروع کیا. جس گاڑی میں ٹرانسپورٹ کیے جا رہے تھے وہ جانور. جی تو وہ پھر ہمیں گاڑی کی جو ہے اس کی پتہ لگ گیا کہ بھی یہ گاڑی فلاں بندے کے نام ہے. پھر اس طرح کر کے ہم وہ پہنچے کہ پتہ لگا یہ گاڑی فلاں سے سیل ہو کے فلاں پہ اور آج کل فلاں کے پاس چل رہی ہے. تو جب ان کو پکڑا تو وہ پھر معاملہ جو ہے وہ کھلنا شروع ہو گیا, اور پھر جو ہے اس طرح کر کے ہم نے اپنی واردات کو ٹریس کیا. ملزمان جب گرفتار کر لیے گئے تو مطلب ملزمان نے اقرار کیا کہ ہاں یہ سارا واقعہ انہوں نے کیا. جی بالکل, انہوں نے اقرار کیا, انہوں نے ساری بات بتائی, اور انہوں نے بتایا کہ ہم جو ہے وہ بیسیکلی چوری کرنے کے لیے گئے تھے, لیکن وہ بابا جو ہے وہ جاگ گیا. تو پھر اس کو انہوں نے اس کا صافے کے ذریعے اس کا جو ہے وہ منہ باندھ دیا اور اس طرح تاکہ مطلب شور نہ مچائے, کسی کو اپنی مدد کے لیے نہ بلا لے. تو اس طرح پھر جو ہے ان بزرگوں کی وہاں پہ ڈیتھ ہو. یہ سب کیا دیکھتے ہیں مطلب اب جس معاملے میں پولیس نے مطلب بہت اچھی یہاں قابل ستائش ہے, یہاں شاباش دینی پڑے گی پولیس کو کہ جس تیزی سے مطلب کارروائی کی گئی, ہر سارے مطلب ثبوت جمع کیے گئے, پولیس ملزمان کو اریسٹ کیا گیا اور ایک اچھی مثل ترتیب دی گئی. کیونکہ جس طرح ہمیں پتہ چلا کہ سیشن کورٹ سے بھی اس کی ضمانت خارج ہوئی, اس کے بعد مطلب ہائی کورٹ سے بھی اس کی ضمانت خارج ہوئی, اور اب جو اطلاعات ہیں اس کے مطابق سپریم کورٹ سے بھی اس کی جو ضمانت ہے وہ خارج ہو گئی ہے. اب کس طرح دیکھ رہے ہیں آپ اس سارے معاملے کو؟ اب یہ کیس ٹرائل پہ آ رہا ہے. اب انشاءاللہ تعالی ہم امید کرتے ہیں جس طرح اس کی ضمانت کی اپیلیں درخواستیں کینسل ہوئی ہیں, ہمارا سسٹم اگر اس کو کیفر کردار تک پہنچائے, ان کو منطقی انجام تک دے, تو نہ صرف یہ ملک و قوم کے ساتھ بھلا ہوگا بلکہ ہمارے پورے علاقے کے لیے ایک سکھ کا چین ہوگا. اور اس ضمن میں ساتھ ایڈ کرتا چلوں اگر آپ کی اجازت ہو, تو اس میں پنجاب گورنمنٹ کے ایک نیا جو اقدام تھا سی سی ٹی پولیس, اس کو میں سراہتا ہوں. اس سے جو ایک غریب آدمی قانون کے کٹہرے میں نہیں جا سکتا تھا اس کو بھی جانے سے بچایا جاتا ہے, اور ملزم کو فور سزا دے کے ہمارے علاقے میں ماحول میں سسٹم میں جرائم کا خاتمہ کرنے میں مددگار ثابت ہوگا. اچھا یہ سب اس وقت اب آپ مطلب ایک سی سی ڈی سے اپیل کی آپ نے, مطلب حکومت سے, جی وزیر اعلیٰ پنجاب سے, آئی جی پنجاب سے, مطلب کیا اپیل کرنا چاہیں گے؟ اور صرف اپنے لیے نہیں, آپ مطلب جس طرح سے میں دیکھ رہا ہوں کہ یہ جو گروہ ہے اس نے مطلب سر درد بنا ہوا تھا آپ کے پورے علاقے کے لیے, تو اپنے پورے علاقے والوں کی طرف سے مطلب کیا اپیل کرنا چاہیں گے؟ یہ جو ظالم لوگ ہیں, یہ جو اس کیفر گناہنے کھیل میں ملوث ہوتے ہیں, ان کے خلاف پیچھے پیروی کرنا ایک عام شہری کے لیے بڑا مشکل ہوتا تھا. اس کی اتنے وسائل نہیں ہوتے تھے. یہاں تک پہلے بھی میں نے آپ کو بتایا پولیس بھی اس کے اوپر ہاتھ ڈالنے کے لیے سوچ رہی ہوتی تھی. یہ تو اب 302 392 میں ملوث آئے اور الحمدللہ اریسٹ ہوئے, پولیس نے ہمت دکھائی ہے. ورنہ ایسے جو بے لگام گھوڑے ہیں ان کے لیے پنجاب گورنمنٹ کا یہ جو اقدام ہے سی سی ڈی پولیس, اس کو ہم سراہتے ہیں. اس سے غریب جو لوگ پیروی کرنا, یہ ان کے خلاف قدم اٹھانا یا آواز اٹھانا ان سے ڈرتا تھا, یہ وہ مسائل کم ہوئے ہیں. فی الفول جرائم کا خاتمہ کرنے میں یہ بڑا اچھا اقدام ہے. اس سے معاشرے میں امن و سکون لانے میں بڑی مدد ثابت ہوگی. جی تو ناظرین سنیے آپ نے الیاس صاحب کی باتیں, اور مطلب انہوں نے ریپریزنٹ کیا اپنے پورے علاقے کو, اور وہ اپنے پورے علاقے کی طرف سے کہہ رہے ہیں کہ وہ اپیل کر رہے ہیں گورنمنٹ سے اور اسپیشلی سی سی ڈی سے, کیونکہ ایک امید کی کرن ایک عام آدمی کے لیے بنا ہے کرائم کنٹرول ڈپارٹمنٹ. تو یہاں جو اس کے ہیڈ ہیں کامران خان صاحب, تو میں انہیں ڈائریکٹلی ایڈریس کرتے ہوئے یہ کہوں گا کہ کائنڈلی, کیونکہ اگر اس شخص کو, یہ جو اصغر نامی شخص ہے جو کہ شاید پہلے ایک ہی آدمی ہوگا اور آج آلموسٹ وہ ایک پورے گروہ کا سرغنہ ہے اور وہ پورا گروہ کو چلا رہا ہے اور ایک منظم طریقے سے آپریٹ کیا جا رہا ہے, اور پورے پنجاب میں کچھ 80 سے زیادہ مقدمات اس پر درج ہیں, اور آج وہ اپنی اس ریاست پہ اتنا انفلوئنس رکھتا ہے کہ شاید کہیں نہ کہیں اسے لگتا ہے کہ وہ ریاست سے بھی کہیں زیادہ طاقتور ہے, کیونکہ وہ آپ کے اہلکاروں کو بھی دھمکیاں دیتا ہے, وہ آپ کے ایس ایچ اوز کو بھی دھمکیاں دیتا ہے. تو جو آپ کے ایس ایچ اوز ہیں, جو آپ کے اہلکار ہیں, وہ ریاست کے ریپریزنٹیٹیو ہیں. تو جب ان کو دھمکیاں دی جائیں گی تو اس کا مطلب ہے کہ ریاست کو للکارا جا رہا ہے. تو یہ آج ایک عام آدمی جو ایک عام سائل ہے
وہ اپنی فریاد آپ کے پاس لے کر آ رہا ہے اور وہ اس کی آخری امید آپ ہیں کہ اس کیس کو ٹیک اپ کیا جائے اور اس معاملے کو کسی بھی ایسن طریقے سے مطلب حل کیا جائے تاکہ ایک عام آدمی کے لیے سکون کا سانس وہ لے سکے، اور وہ جو ایک آدمی جس کے پاس ایک بکری 2 بھینسیں وہ ہیں، وہ آرام سے سکون کی نیند سو سکے، اسے پتہ چل جائے کہ یہ جو گروہ تھا، یہ جو سرغنہ، یہ پورا جو منظم ایک گروہ چل رہا تھا، آج اس سے اس پورے علاقے کی جان چھٹ گئی ہے۔ دیکھتے رہیے مجرم کون۔ ناظرین، اس وقت اس کیس کے انویسٹیگیشن آفیسر باقر شاہ میرے ساتھ موجود ہیں۔ تو کوئی بھی کیس کے جو انویسٹیگیشن آفیسر ہوتے ہیں وہ سب سے اہم شخصیت ہوتی ہیں اس کیس کے، کیونکہ سارے معاملات کو وہی دیکھتے ہیں تو وہی صحیح بہتر بیان بھی کر سکتے ہیں۔ تو انہی سے پوچھتے ہیں کہ آیا یہ سارا وقوع کیسے ہوا، ان تک اطلاع کیسے پہنچی، تو سب کچھ۔ السلام علیکم۔ السلام۔ باقر، کیا دیکھتے ہیں، مطلب کیسے پولیس کو اطلاع ملتی ہے اس معاملے کی، آپ موقع پر پہنچتے ہیں، کس طرح تفتیش کا آغاز کرتے ہیں، تو تفصیل سے کچھ بسم بتائیے۔ اللہ الرحمن الرحیم۔ یہ 15 کی کال پہ 15 کی کال پہ ہمیں اطلاع ملتی ہے، ہم وہاں موقع پہ جاتے ہیں تو ایک بزرگ ہے جو اس کی ڈیتھ ہوئی ہے اور لوگ بھی اکٹھے ہوئے ہیں، اور ایک محترمہ کھڑی ہے، اس کی بیوی، اس کی بیوہ ہو گئی، بیوہ۔ وہ 2 گھر میں رہتے تھے، کافی ایجڈ لوگ تھے، انہوں نے بھینسیں ویسیں پالی ہوئی تھیں، کچھ 2-4 ایکڑ ان کے رقبہ بھی تھا۔ صحیح۔ یہ 3 لوگ گئے ہیں اپنا اس پہ پک اپ پہ، تو جا کر انہوں نے وہ بھینسیں لوڈ کی ہیں، ان کو پتہ چل گیا ہے، محمد نواز مقتول تھا، اس کو پتہ چل گیا، وہ سو رہا تھا، اٹھ گیا، انہوں نے جا کے اس کا منہ باندھا ہے، اس عورت کو اندر بند کیا کمرے میں، اس کو بھی زد و کوب کیا، زد و کوب بھی کیا، اس کو بند کیا، بند کر کے یہ نکل گئے ہیں۔ ٹھیک ہے، وہاں سے نکل گئے ہیں، ہم نے ایف آئی آر دی، ایف آئی آر کے بعد ہم نے جیسے ہماری ابتدائی تفتیش ہوتی ہے، ملازموں کا، آئی ٹی والے، سی آر او والے، ہم نے سب مل کے کوشش کی، اور ہمیں جو ہے نا وہاں سے 7 پیٹرول پمپ سے ہمیں فوٹیج مل گئی ایک پک اپ کی، تو ہم نے اس پہ محنت کی، اور جناب جس پہ وہ جانور ٹرانسپورٹ ہو رہے تھے، اس پک اپ، ٹھیک ہے، تو ہم وہ اس کو ڈھونڈتے ڈھونڈتے تو ہم پہنچ گئے اصل مجرمان تک، ہمیں پتہ چل گیا کہ فلاں فلاں مجرم ہے، تو ہم نے جناب وہ پک اپ برآمد کی، ملزم پکڑے، ریمانڈ لیا، بھینسیں برآمد کی اور ان کو چلان کیا۔ ٹھیک ہے۔ اچھا، اس میں مطلب میں دیکھتا ہوں، اگر ہم ایف آئی آر کو دیکھتے ہیں تو کافی دفعات لگائی گئی ہیں۔ جی سر، وہ اس میں وہ ڈکیٹی کی ہے نا 392 ٹھیک ہے، اور 411 ہوتی ہے وہ اس کی ریکوری، 302 تو بندہ مر گیا، اور 392 انہوں نے ڈکیٹی کی 3 بندوں نے مل کے، اور 411 ہوتی ہے جو اپنا ریکوری ہے، وہ مدعی کو ریکوری بھی مل گئی ہے، چنان بھی زیر سماعت عدالت ہے، 3 لوگ جو ہے نا وہ جیل میں ہیں، انشاءاللہ اس پہ اب وہ شہادتیں ہونی ہیں، سماعت ہونی ہے، انشاءاللہ یہ ملزمان کو ہم سزا کریں۔ اچھا، اب تو ہم دیکھتے ہیں، اس وقت دیکھ رہے ہیں کہ یہاں پولیس نے بہت ہی بہترین کام کیا، جس کی وجہ سے پہلے سیشن کورٹ سے، پھر ہائی کورٹ سے، اور اب سپریم کورٹ سے بھی ان کی بیل ریجیکٹ ہو گئی ہے۔ لیکن اگر تھوڑا سا پیچھے جائیں، مطلب یہ ہسٹری شیٹر ہیں، مطلب بے تحاشا، مطلب ایک چھوٹی سی انویسٹیگیشن کے تحت ایک پتہ چلا کہ مطلب 80 سے زیادہ مقدمات ان ملزمان پر ہیں، تو ڈی ایس پی صاحب کیا کہیں گے؟ کہیں نہ کوئی مطلب سسٹم کی کمزوری کہیں گے، کیا کہیں گے کہ مطلب 80 مقدمات ایک بندے پر ہو گئے لیکن ابھی تک اس کو سزا نہیں ہو سکی، بار بار بیل ہو رہی ہے، اور پھر مطلب اس کو ایک قسم کا اجازت نامہ دے رہے ہیں کہ آپ دوبارہ کر لیں، کچھ بھی کر لیں، کیا کہیں گے؟ بالکل ایسی ہے، تمام ملزمان جو ہیں وہ ریکارڈ یافتہ ہیں، اور اس میں ایک ملزم تو جس طرح آپ بتا رہے ہیں اس کا تو کافی سارا ریکارڈ ہے، تو سپریم کورٹ نے اس چیز کو اکنالج کیا تھا، اور اسی چیز کو مد نظر رکھتے ہوئے انہوں نے ان کی بیل ریجیکٹ کی ہے، اور اب جو ٹرائل ہو رہا ہے تو اس کا تمام ہم نے سابقہ ریکارڈ جو ہے وہ ان ملزمان کا مثل کے ساتھ اٹیچ کیا ہے، اور انشاءاللہ جو ہے ملزمان کو سزا ضرور ملے گی۔ اچھا راؤ صاحب، اس کیس میں آپ کیا دیکھ رہے ہیں کہ کس حد تک آپ سزا دلوانے میں کامیاب ہوں گے تاکہ معاشرے کے لیے ایک عبرت کا نشان بنایا جا سکے، اور اس طرح کے جو ملزمان ہیں ان کا قلعہ کما کیا جا سکے کہ وہ جس طرح انفلوئنس رکھنا چاہتے ہیں ادارے پر، اپنے علاقے پر، تو اس کو کس طرح سے ختم کیا جائے؟ جی بالکل ایسے ہی ہے، آپ بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں، اور یہ جو ملزمان ہیں ان کو ہم انشاءاللہ تعالی جو ہے وہ پہلے بھی ہم نے اور بھی کیسز میں کئیوں میں سزا کرائی ہے، تو اس کو بھی ہم ایک مثالی کیس بنائیں گے انشاءاللہ۔
जी तो नाजरीन सुनिए आपने डीएसपी साहब की बातें, तो काफ़ी पुरुमीद और पुरयकीन नज़र आए और उन्होंने कहा, हमें यकीन दिलाया कि मतलब जो इस वक्त मुल्ज़िमान को कैफरे किरदार तक पहुंचाया जाएगा और इतनी सज़ा दिलाई जाएगी कि वो वाकई माशरे के लिए एक इबरत का निशान बन सकें। अच्छा, क्या कहेंगे बाक़िर शाह, मतलब ऐसे मुल्ज़िमान जो कि मतलब किसी भी इलाके में एक खौफ का अब बुत बन जाते हैं, तो उसको तोड़ना कितना एक ज़रूरी है ताकि वहाँ की आवाम को कुछ सुकून मिल सके? बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। ऐसे लोग नहीं होने चाहिए माशरे में। माशरे के नासूर होते हैं, नुकसान करते हैं लोगों का, उनके मवेशी चोरी करके ले जाते हैं। गरीब लोग होते हैं, एक बकरी पालते हैं, 2 भैंसें पालते हैं, वो उनकी चोरी हो गई, उनका वो सारा होता है जो भी है तरका वो लूट लेते हैं। जहाँ तक हम देखते हैं इस केस में, मतलब वो जो इस वक्त बेवा है जी, ठीक है, उसके एक ही बेटी थी, उसकी वो शादी कर चुकी है, वो अपने घर की हो गई है, तो एक ही वाहिद कफील, वाहिद सहारा था, वो उसका शौहर था। जी, जी, जी। वो कत्ल हो गया। और अब हम देखते हैं कि यहाँ 2-3 जानवरों के पीछे मतलब एक पूरी जान ले ली गई। तो आप क्या देख रहे हैं इस केस में कि इस केस को किस हद तक कैफरे किरदार तक पहुँचाया जाएगा और एक इबरत का निशान बनाया जाएगा कि ताकि कोई दूसरा इस तरह से करना सोचे कि यार अगर ये चोरी करते हैं मवेशी चोरी करने में तो कुछ नहीं होता, कोई मामला नहीं है। इंशाल्लाह इसका हमने तमाम रिकॉर्ड भी साथ लगाया है, तमाम एफर्ट्स किए हैं, जो शातें थी हमने इकट्ठी की हैं, सबूत इकट्ठे किए हैं। इंशाल्लाह ये सज़ा होगा और अपने अंजाम पर पहुँचेगा। जी तो नाजरीन आपने देखा बाक़िर शाह साहब की बातें सुनी, तो वो इस मामले में, इस केस में, और अब जब वो ये मुल्ज़िम पकड़ा गया है तो यहाँ वो काफ़ी पुरुमीद पुरयकीन नज़र आ रहे हैं। उन्होंने ख़ुद कहा कि अगर यहाँ शायद मतलब जो ये डेथ हुई है ये ना होती तो शायद मुल्ज़िम फिर बचने में कामयाब हो सकता था, लेकिन जब इस किस्म का वक़ूआ हो गया, एक दिलखराश वाक़या हुआ, तो तमाम हाई एप्स ने मिल के और ये जिस तरीके से इसको ट्रेस आउट किया गया है, तो वाकई पुलिस काबिल सताइश है कि उसने जितने अच्छे बेहतर अंदाज में ये कार्रवाई की। तो अब वो काफ़ी पुरुमीद और पुरयकीन हैं कि मुल्ज़िमान को सख्त से सख्त सज़ा दी जाएगी। देखते रहिए मुजरिम कौन। जी तो नाजरीन इस वक्त जो शख्सियत मेरे साथ मौजूद हैं वो हमारे इदारे के यहाँ के रिपोर्टर हैं, और जो इलाके के रिपोर्टर होते हैं तो वो एक बेहतर अपना मतलब इन्वेस्टिगेशन करते हैं। तो हम उनसे पूछते हैं, उनसे जानते हैं कि उनकी इन्वेस्टिगेशन में क्या मामलात आए, उनसे पूछते हैं। अस्सलाम वालेकुम। मिर्ज़ा साहब क्या कहेंगे कि जब मतलब पुलिस को इत्ला मिलती है तो लाजमी बात है आपके ज़राए भी आपको इत्ला पहुंचा देते हैं, तो आप जब वक़ूए पे पहुंचते हैं तो आप क्या देखते हैं वहाँ? ये वक़ूआ ये थाना बस्ती मलूक की हदूद में है और ये अड्डालाड़ के करीब है 5 फैज़, वहाँ का ये वक़ूआ है। और ये इंतहाई अफसोसनाक इसको वक़ूआ कहा जाएगा। क्यों? ये दौरान डकैती एक बुज़ुर्ग जो 50 साल से ऊपर की उसकी उम्र है, वो बेचारा जो है ना गफलत के बहस समझ लें या जैसे नाहक कत्ल हो गया, नाहक कत्ल हो गया। तो ये जो है ना तकरीबन कोई रात को 2-3 का टाइम था जो ये वारदात हुई। तो इस दौरान जो कुछ नामालूम अफराद आए मवेशी चोरी के हवाले से, उन्होंने मवेशी चोरी के हवाले से, क्योंकि वो एक डेरा है किसी ज़िम्मेदार का जहाँ वो रिहाइश पजीर थे ना, मियाँ बीवी, उनकी औलाद कोई नहीं थी, एक ही बेटी थी, वो मतलब अपने घर की हो चुकी थी, यानी खुद मियाँ बीवी थे वो यहाँ। अच्छा, तो वो वही रिहाइश पजीर, जब जैसी डकैत है उन्होंने उनको जो है जी अपना कमरे में बंद किया और उनको मुंह वगैरह बांधा, जो एक बूढ़ी औरत थी, और उसके बाद उन्होंने अपनी कार्रवाई की, मवेशी वगैरह चोरी किए। तो मवेशी वगैरह चोरी करके गाड़ी वगैरह पे लोड करके चले गई और जाते हुए उन्होंने ना दरवाजे की कुंडी लगा दी। वो दोनों अंदर ही रहे। तो वो जो बुज़ुर्ग था उन्होंने कोई इस अंदाज में कपड़ा यानी कि जो मुल्ज़िमान थे उन्होंने इस कस के वो बांधा कि वो मतलब वो बूढ़ी औरत भी उसे खोल नहीं सकी क्योंकि वो खुद बुजुर्ग खातून थी और उसके अलावा खोल नहीं सकी। फिर वो दम घुटने से ना वो जो है ना मौत वाक़ई हो गई। अच्छा, लेकिन मैं यहाँ आपसे ये पूछूंगा कि ये जो इसका मेन मुल्ज़िम है वो असगर नामी शख्स, वो आपके इलाके का ही है, इसी एरिया का है, और फिर 35 से 40 मुकदमात सिर्फ इस इलाके के उस पर ऑलरेडी दर्ज हैं। आपको नहीं लगता कि कहीं ना कहीं पुलिस की गफलत है कि मतलब 40 यहाँ, और अगर हम ओवरऑल देखें तो वो कोई तादाद 100 तक जाती है वो ऑल ओवर पंजाब में जहाँ उसने ये सारे जराइम किए हैं। तो इतनी छूट दी गई तो आज ये इतना बड़ा सामने आ गया कि मतलब वो चोरी से चलते चलते एक कत्ल तक पहुंच गया। तो आपको नहीं लगता कि यहाँ कहीं ना कहीं सिस्टम की, पुलिस की गफलत शामिल है? उसका अपना बड़ा अच्छा सवाल किया। उसका ये है, देखो जी, पुलिस ने जब जैसे ये वक़ूआ उसने फौरी तौर पर कार्रवाई करते हुए अपने तमाम जो कानूनी तकाज़े थे वो पूरे किए और उसके बाद जो है इन्वेस्टिगेशन शुरू कर दी और जल्द ही मुल्ज़िमान को भी गिरफ़्तार कर लिया गया। जहाँ तक आपकी बात है कि मुल्ज़िम की इतनी FIRs हैं, उसके बावजूद भी
اب پولیس کا کام ہے ملزمان کو پکڑنا جو بھی ہو، اور اس کے بعد قانونی طریقے سے پکڑتے ہوئے عدالت کے پیش کرنا، آگے ہوتا ہے عدالتی نظام، عدالتی معاملات۔ جی تو ناظرین، آپ نے اس کیس کے بارے میں سنا، ہم نے ڈی ایس پی صاحب سے بھی بات کرائی، آپ کو اس کیس کے جو آئی او تھے انہوں نے بھی بات کری، لیکن اس کیس میں جو سب سے اہم چیز ہمیں نظر آئی وہ یہ نظر آئی کہ جب آپ کسی کو کوئی تھوڑی سی رعایت دیتے ہیں تو وہ آگے اور بڑھتی ہے اور اس کے بعد اور بڑھتی ہے، کیونکہ جہاں یہاں ملزمان ہیں، ملزمان کے خلاف کوئی 100 سے زیادہ مقدمات پنجاب کے مختلف تھانوں میں درج ہیں، لیکن یہ اتنے سارے مقدمات کیسے درج ہو گئے اور اس کو کیوں بار بار کھلی چھوٹ ملتی رہی؟ تو یہ سب سے بڑا سوال ہے۔ تو یہ سوال ہمارے اداروں کے لیے بھی ہے اور اسپیشلی ہمارے جو انصاف دینے والے ادارے ہیں ان کے لیے بھی یہ چھوڑتا ہوں کہ جرم کوئی چھوٹا بڑا نہیں ہوتا، کہ اگر ہم شروع میں ہی جب وہ چھوٹا جرم اس نے کیا تھا اس کو اس کی سزا دلوا دیتے تو شاید آج یہ اتنا بڑا سانحہ نہ ہوتا۔ اس دعا کے ساتھ یا رب العالمین، یا رحیم، یا کریم، یا ارحم الراحمین، اس ارض مقدس کو، اس پاک سرزمین کو خوشیوں کا، امن کا گہوارہ بنا دے۔ اپنے میزبان سید اذان شاہ کو اجازت دیجیے، اپنا اور اپنوں کا خیال رکھیے۔ اللہ نگہبان۔